بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جماعت سوم کی اردو کی کتاب ہے۔ آج 18 اگست منگل کا دن ہے۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اچھی بات، آزادی ایک نعمت ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آزاد وطن میں رہتے ہیں۔ اس آزادی کی قدر کریں اور ہر وقت اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے روز مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ جب آپ کی عمر 6 برس تھی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ آپ بچپن ہی سے نیک عادات کے مالک تھے۔ آج ہم سبق نمبر 3 عنوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات صفحہ نمبر 11 اور 12 کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے اہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ سب سے پہلا لفظ ہے انسانیت۔ انسانیت، شہید، شہید یعنی اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے۔ شفیق، شفیق یعنی مہربان، یتیموں جن کے والدین زندہ نہ ہوں۔ تسلیم، تسلیم یعنی ماننا۔ آئیے اب اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ میں ایک کچی پینسل پکڑیں اور نئے الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے اخلاق کی بہترین مثال بنا کر بھیجا۔ اخلاق، بہترین مثال، خط کشید کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں بلند ترین اخلاق کی تعلیم دی۔ شعبے، بلند ترین، خط کشید کریں۔ ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے، یعنی آپ کی ساری زندگی قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے۔ عملی نمونہ، خط کشید کریں۔ نبی کریم نہایت ملنسار، مہربان، شفیق اور رحم دل تھے۔ ملنسار یعنی ہر ایک سے اچھی طرح ملنے والے، مہربان، شفیق، رحم دل، خط کشید کریں۔ قریش اور عربوں کی ایک خصوصیت مہمان نوازی تھی۔ خصوصیت مہمان نوازی یعنی مہمانوں کی عزت کرنا، خط کشید کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بھی سب سے ممتاز تھے۔ ممتاز، خط کشید کریں یعنی سب سے اعلیٰ، سب سے نمایاں۔ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مہمان بن کے آیا۔ اس وقت گھر میں بکری کے دودھ کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ مہمان کو پلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والے اس رات فاقے سے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کی دعوت کو قبول فرماتے۔ کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ عیادت، خط کشید کریں۔ ایک بوڑھی کافر عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کوڑا پھینکتی تھی۔ کوڑا پھینکتی، خط کشید کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ ایک بار جب وہ بیمار ہو گئی، آپ اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ تیمارداری یعنی دیکھ بھال، خط کشید کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت تھی۔ آپ بچوں کو چومتے، ان سے پیار کرتے۔ راستے میں اگر کوئی بچہ مل جاتا تو خود اس کو سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ آئیے اب اس سبق کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ رہنمائی،
रास्ता दिखाना, मिलनसार, हर एक से मिलने वाला, ताकीद, बार बार कहना, जोर देना, अमीन, अमानतदार, पैरवी करना, फर्माबरदारी, उसवाए हसना, नेक मिसाल, बहुत अच्छा नमूना। अल्फाज के जुमले बनाएं। पहला लफ्ज़ है कायनात। कायनात का मालिक अल्लाह है। इखलाक हसना यानी अच्छे इखलाक। हज़रत मोहम्मद के इखलाक हसना हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। रहमत, अल्लाह की रहमत बेहिसाब है। सच्चाई, हमेशा सच्चाई का साथ दो। कामयाबी, अहमद को इम्तहान में कामयाबी मिली। सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी किसका अमली नमूना है? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान का अमली नमूना है। सवाल नंबर 2, हजूर अकरम के इखलाक के बारे में हज़रत आयशा ने क्या फरमाया? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो नबी करीम के इखलाक थे। सवाल नंबर 3, हजूर अकरम किन लोगों की फरियाद सुनकर इंसाफ फरमाते थे? जवाब, हजूर अकरम मजलूमों की फरियाद सुनकर इंसाफ फरमाते थे। सबक नंबर 9, उन्वान, रीडर गरूर का सर नीचा। आज हम सफ़ा नंबर 56 और 57 की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले इसके अहम अल्फाज पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराइए। गुस्सीला, गुस्सीला यानी गुस्से से भरा हुआ। होशियार, होशियार यानी चालाक। मगरूर, मगरूर। तदाबीर, तदाबीर, मजबूर। आइए अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं। अपने हाथ में एक कच्ची पेंसिल पकड़ें और नए अल्फाज को खत कशीद करते जाएं। चीकू ना चाहते हुए भी बाग देखने और सैर करने की गर्ज से मिनकू के साथ चल पड़ा। बाग देखने, गर्ज, खत कशीद करें। वो दोनों गांव के करीब मौजूद बाग में पहुँचे। दोनों ने बाग की खूब सैर की। चीकू पहली बार इतनी दूर किसी भी बाग में आया था। उसने मिनकू को वापस चलने का कहा, मगर वो ना माना और कहने लगा, भाई जाने की ऐसी भी क्या जल्दी, अभी तो हम आए हैं, पहले इन रसीले फलों का मज़ा तो ले लें। रसीले फलों, खत कशीद करें। रसीले का मतलब होता है रस भरे। फिर वापस भी चले जाएंगे। चीकू ने इनकार कर दिया और दूर खड़ा मिनकू को थाल में से फल खाते देखने लगा। थाल, खत कशीद करें। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाग के रखवाले वहां पहुंच गए। रखवाले, खत कशीद करें। इसका मतलब है देखभाल करने वाले। और उन्होंने मिनकू पर जाल फेंककर उसे पकड़ लिया। जाल फेंक, खत कशीद करें। मिनकू की होशियारी और तेज़ रफ्तारी किसी काम न आई। वो लगा गिड़गिड़ाने और मिन्नतें करने। गिड़गिड़ाने, मिन्नतें, खत कशीद करें। मगर वो लोग ना माने और मिनकू को सज़ा देने की बातें करने लगे। उनमें से एक ने कहा, इसे कैद कर लेना चाहिए। दूसरा बोला, नहीं नहीं, इसको ज़िबा करके इसके लजीज गोश्त से मज़ा उठाना चाहिए। ज़िबा, लजीज गोश्त यानी मज़ेदार गोश्त, खत कशीद करें। चीकू ने जब ये सुना तो अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ा। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी, अपने दोस्त को आज़ाद करने की दरख्वास्त की और वादा किया कि आइंदा वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इस वादे पर बाग के रखवालों ने मिनकू को आज़ाद कर दिया। रखवालों, खत कशीद करें। तो बच्चों, इस कहानी से हमें 3 सबक मिलते हैं। पहला, ये कि हमें हमेशा अपने बुज़ुर्गों का कहना मानना चाहिए। दूसरा, ये कि किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर नहीं लेनी चाहिए। और तीसरा,
یہ کہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آئیں مزید جانیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ہماری ڈائری کا وقت ہو چکا ہے۔ ہماری آج کی ڈائری ہے سبق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادات۔ ریڈر غرور کا سر نیچا کی پڑھائی کریں۔ سبق پیارے نبی کی عادات کے الفاظ مانی، جملے اور سوالات کے جوابات یاد کریں اور چھٹیوں کے کام کے رجسٹر پر لکھیں۔ یہ تمام کام آپ کے رجسٹر کے صفحہ نمبر 6 اور 7 پر موجود ہے۔ یہ کلاؤڈ کیمپس پیرنٹس ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس پہ آپ کو تمام اہم معلومات ملیں گی۔ اسکول کی فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ، یہ یوٹیوب کی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کو تمام ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ اسکول کا واٹس ایپ نمبر ہے، کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔